مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے یہ موقف رکھتا ہوں، وہ دنیا میں کافر ہی نہیں بلکہ زندیق بھی ہے، مرتد بھی ہے۔ مرتد کی سزا جو شرعی عدالت نے بیان کی ہے وہ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ ہم اس کا نام احترام سے لینا تو دور کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں یہ حدیث کون کرتے ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ قذاب کے سامنے کھڑا ہے تو مسلمہ بولنے لگا حبیب بن زید کو، بول میں نبی ہیں کہ نہیں؟ مگر یہ نبی کے غلام کا عقیدہ ہے، صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں نے سنا نہیں۔ اس نے بولا تم نے سنا نہیں؟ کہتے میرے کان سنتے ہی نہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، میں نے سنا نہیں، یہ کان بند ہیں۔ یہ ہے ناصر مدنی جو اپنی زبان سے یہ بات روز سناتا ہے، روز بات کرتا ہے ختم نبوت کی وکالت کی، مگر یہ فیس بک اور بے لگام گھوڑا ہے، یہ ایمو ماڈل، واٹسپ ماڈل، ٹریناجی ایمو ماڈل، مسنجر ماڈل، ان ماڈلوں کو کون سنبھالے؟ نہ ہمارے ملک میں یوٹیوب کا نمائندہ، نہ فیس بک کا نمائندہ، نہ جناب دنیا میں نہ دیگر اداروں کا نمائندہ جہاں ہم سے ڈیٹا ملے۔ اگر ادارے میں جائیں تو مہینے لگتے ہیں درخواستوں پہ عمل کرانے کے لیے۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے واٹس ایپ جناب یوٹیوب، ان کے فیس بک کے نمائندے پاکستان میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ان سے ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ یہ فیس بک پہ جو کسی کی عزت اور پگڑی کو اچھال دیتے ہیں منٹ میں، یہ یوٹیوبروں کو میرا نام لے کر روزی کماؤ، پیسہ کماؤ، اگر اللہ نے تمہارا رزق میرے نام سے ہی لگایا تو کماؤ، میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جتنی مرضی پچھڑے لڑکیوں کی میرے ساتھ لگا کر لگاؤ، جتنی مرضی وائرل کرو، مگر یہاں میرا پیغام ہے تمام یوٹیوبر کو، پیج چلانے والوں کو کہ کسی سے پہلے موقف سن لیا کرو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کرو۔ حضور نے بولا ہے، میرے نبی نے فرمایا بددعا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مذاق کے کاج والے، نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے جھوٹا انسان وہ ہے جو سنی سنائی بات آگے بچا دے۔ یہ فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر کسی کے ساتھ کے لہجے اتار کے مقرر جہاں تقریر کرتا ہے، اس کا محلے وقوع ہوتا ہے، اس کی انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس نے سارے لوگوں کو گائیڈ کر کے، اداروں کو گائیڈ کر کے بات کرنی ہوتی ہے۔ جیسے یہ نیشنل ایکشن پلان چلا تھا پچھلے دنوں میں، وہ میری تقریر سے کچھ لفظ لوگوں نے کاٹ کر فیس بک پہ جناب جاری کر دیے۔ ہمارا موقف سنیے، ہم ختم نبوت کے کتنے بڑے چوکیدار ہیں، لکھ لیں یہ بات بڑی قیمتی پیش کرنے لگا ہوں۔ آج خوشی اس منبر سے موقف دے رہا ہوں جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں قادیانیوں پہ مقالہ لکھا میرے علامہ ظہیر رحمہ اللہ نے، تو انہوں نے کہا اس کتاب پہ میں فاضل مدینہ یونیورسٹی فاضل جامعہ اسلامیہ کیسے لکھ لوں، کیونکہ میں ابھی فاضل نہیں، یہ طریق نے لکھا ہے، ابھی آپ وہاں سے فارغ نہیں ہوئے تھے، کتاب پہ جامعہ اسلامیہ کے فاضل لکھ دیا گیا تھا۔ میں آج اتنا خوش نصیب ہوں کہ اس مسند سے، یہ ان کے بچوں کا ممبر ہے، یہ مسند میرے مصطفیٰ کی ہے نا، تو یہ میرا موقف لکھ لیں۔ اس نے ایک انگل کاٹی، حبیب ابن زید کی انگلیوں کے پورے کٹ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اب پوچھو میں نبی ہوں کہ نہیں؟ مسلمان کذاب۔ میرے حبیب بن زید کہتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ میرے کان میں یہ آواز نہیں آ سکتی کیونکہ میں ختم نبوت کا چوکیدار ہوں۔ یہ مرثیت ایک فتنہ ہے، قرآن نے کہا ہے والفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بدترین عمل ہے۔ میں نے اگلے دن ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس کی، وہ کسی نے شیئر نہیں کی، بس ہمارے لوگ یہ لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، شخصیات کو ڈیمیج کرتے ہیں، جن کی آواز اوپر تک جاتی ہے، جس لیکن علامہ صاحب کی بات ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، علامہ احسان صاحب کی بات ڈسکس ہوتی ہے۔ میں بھی کہوں گا آپ جتنی مرضی میری بات ڈسکس کریں، شیئر کریں، مگر کبھی کسی کا موقف لے کر کرو۔ ٹی وی پہ بھی میں نے کہا ہے اقلیتی کمیشن کے مسئلے پہ کہ یہ جو اقلیتی کمیشن میں ان کا نام ڈالا، پہلے ان کے بڑے سے نام لے کر ہمیں دو، وہ اقرار کریں کہ ہم کافر ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کافر
काफर नहीं, वो हमें मुसलमानों को काफर कहते हैं मरज़ई, वो मुर्तद हैं, वो ज़ंदीक हैं। ज़ंदीक में जो कैटेगरी गिनाई इनसे भी नीचे वाला दर्जा है जो मैं समझता हूँ। और बल्कि मैं यूं कहूँगा जो मरज़इयों के लिए नरम गोशा रखे वो खुद भी काफर है, जो ना माने वो भी काफर है। ये सहाबी नोट करे, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे कान ने सुना भी नहीं, हम तो सुनना भी पसंद नहीं करते, बल्कि मेरा क्लिप मशहूर है जिसमें ये कहा मैं वीजा नहीं चाहिए, उसमें मैंने बोला है कि भाइयों ये तो कहते हैं ना, हम तो कोई पूछे कि इसकी दलील दे दो, हम बिना दलील के इनको काफिर ज़ंदीक मानते। दलील किस बात की हम इनसे लें? लिख लें। जब उसने सारी उंगलियां काट दी ना तो हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं मुसलमान मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, हर बोटी में आवाज आएगी क्या, माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैं कि ऐसे कहूँगा इस जगह पे, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो इन गुस्ताखान नबी को, बतला दो इन गद्दारान नबी को, गैरत मुसलम जिंदा है, मिशन नबी पे खत्म नबूवत पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे जन्नों बोलो ते सही कि कोरोना ने बोलन जोगा छड़िया नहीं ना मेरे जन्नों। ये मस्जिद की रौनक देख कर मैं कसमें पूरी अतासी उतर की रमजान की, क्योंकि हम मजमे में बोलने वाले खतीब हैं और इतने चांद मक्खन मलाई में देख रहा हूँ जितने ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आज मैं तुम्हें दुआ देता हूँ जब तुम घर जाओ तो जाती बेगम कहे बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम। ये दुआ है ना आपके लिए। अल्लाह की कसम जिसको देखकर बीवी मुस्कुरा पड़े बीवी को भी जन्नत मिल जाती है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजूर ने फरमाया कि उस औरत को जन्नत के दरवाजों से आवाज पड़ेगी। ये कितनी प्यारी दुआ आपके लिए इसलिए दी है कि वो इन दिनों में बड़ी बेचारी थकी होती है किचन में, तो आप कोई नकायस ना निकाला करें। तो यहाँ मैं अपना मौक़िफ़ ये पेश करने आया हूँ कि हम खत्म नबूवत के चौकीदार हैं जो हजूर की खत्म नबूवत पे डाका डाले। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल आए, अदब से बात की, मेरे नबी के पास आए इज़राइल, अदब से बात की, दरवाज़ा खटकाया। मैं कहता हूँ ये अपना ब्रांच रोड पे आंतिया बिल्डिंग है लाहौर में, वहाँ जब वो आया था मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ।